میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات 221 سے 225 تک ہیں سورہ بقرہ۔ آج کی تفسیر پھر ہماری تھوڑی سی پیچھے رہ جائے گی کیونکہ کل والی جو آیات تھی ان کی تفسیر کچھ رہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 221۔ ولا، وا اور لا، مت یا نہ، تنکحو، تا تم، آگے ہے نون کاف اور ہا، نکاح جیسے ہوتا ہے وہی لفظ ہے۔ تنکحو، تنکحو اس کا مطلب نہ نکاح کرو، ایک کے لیے اور زیادہ کے لیے، آگے واو اور الف لگ جائے گا تو یہ جمع کا صیغہ بن گیا۔ ولا تنکحو، اور نہ نکاح کرو، مشرکاتی، یا نہ نکاح میں لاؤ، المشرکاتی، مشرکات مشرکہ کی جمع ہے، مشرکہ شرک کرنے والی عورت، اور مشرکات شرک کرنے والی عورتیں، اور مت نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمن، حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، یو وہ، اور ایمان کے لیے واو میم اور نون، یؤمن وہ ایمان لے آئیں، اور نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ نکاح، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا، وا اور لا، دیکھیں جو لام ہوتا ہے نا الف کے بغیر تو اس کا مطلب بہت سی جگہوں پہ آئے گا البتہ، اور البتہ امتن، اما کہتے ہیں بادی کو، یا اس سے مراد ہے بانڈڈ ویمن، بانڈ ویمن مطلب جو غلام عورت، یا پھر اس سے مراد کچھ مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد عام مسلمان عورتیں ہیں، کیوں مسلمان مردوں کے لیے عبد کا لفظ ہے تو مسلمان خواتین کے لیے اما کا لفظ ہے، تو اما کا مطلب یا امتن اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بندیاں۔ تو لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا جو مطلب لیا ہے وہ لیا ہے یہاں پر بانڈ ویمن سے، مطلب جو غلام ہوتے تھے اور باندیاں ہوتی تھی تو اس سے مراد انہوں نے باندی لیا ہے، لیکن دونوں طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں، زیادہ لوگوں نے یہی کیا کہ اس سے مراد باندی ہے۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ باندی مومنہ، مومنہ باندی، ایمان والی باندی، خیر بہتر ہے، من سے، مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ، وا اور لو اگرچہ یا چاہے، اور اگر، اعجبتکم، اعجبت، ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں نا عجیب، عجیب، تو اسی طرح اعجبت، اور آگے آ گیا تا، اعجبت عجیب لگے کم تمہیں، اور اگرچہ یہ تمہیں عجیب لگے یا تمہیں حیرت میں ڈال دے، یا اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت لگے، یعنی مشرکہ عورت چاہے تمہیں خوبصورت بھی لگے تو اس سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اس معاملے میں، اور البتہ ایمان والی باندی یا ایمان والی مسلمان عورت اس مشرکہ سے بہت بہتر ہے، چاہے تمہیں وہ بہت خوبصورت لگے یا چاہے تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگے یا حیرت میں ڈال دے۔ ولا، ولا اور نہ، تنکحو تم نکاح کرو، المشرکین، مشرکین مشرک کی جمع ہے، مشرک مطلب شرک کرنے والا مرد، تو مشرکین شرک کرنے والے مردوں کی جمع ہوگی، اور نہ نکاح کرو
شرک کرنے والے مردوں سے، حتیٰ اب یہ خواتین کے لیے حکم آ گیا، پہلا حکم مردوں کے لیے تھا کہ وہ کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کریں، اور یہ حکم جو ہے یہ خواتین کے لیے آ گیا کہ جو مسلمان خواتین ہیں وہ کسی مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں۔ یؤمنو اگر ہو نا نون کے اوپر پیش ہو صرف، تو اس کا مطلب ہوگا ایک بندہ ایمان لائے، اور آگے واو اور الف آ گیا تو یہ جمع بن گیا، اس کا مطلب وہ سارے کے سارے ایمان لیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا اور البتہ عبدن، اچھا اس میں ہم پڑھتے ہوئے یہ چیز اکثر دیکھی گئی ہے کہ لا جو ہے نا سمپلی لام زبر لا، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اس کو بہت احتیاط اس میں کرنی چاہیے، تو جب لام الف ہو آگے تو پھر اس کو ہم لمبا کریں گے ولا، لیکن یہاں پر ہے ولا، ولا جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو درود شریف میں اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، علی کی بجائے وہاں پر لا پڑھ جاتے ہیں لمبا کر کے، تو وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، معنی ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لام زبر والا سمپل اور لام زبر اور آگے الف ہو تو وہ اس کو ہم الف والے کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو پھر ولا، ولا عبد اور البتہ عبد غلام، یا اس سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں عام مسلمان، کیونکہ سارے کے سارے مسلمان اللہ کے غلام ہیں، ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن، مومن، مومن غلام خیر بہتر ہے، من مشرکین مشرک مرد سے، مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، ولو اور اگرچہ اعجبکم، اعجبکم لگے تمہیں عجیب، چاہے تمہیں وہ عجیب لگے مطلب حیرت میں ڈال دے، خوبصورت لگے، وہ جو مشرک مرد ہے چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت نہ ہو یا تمہیں کوئی بھی چیز اس میں بہت اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، تو اس سے ایک غلام مسلمان، غلام مومن جو ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مطلب یہ مشرک لوگ، مشرک مرد اور مشرک عورتیں، یدعون یا وہ، دعونا یہ ہے دال عین واو نون، دعوت ہوتی ہے نا جیسے، یا ایک لفظ ہوتا ہے مدعو، تو مدعو میں بھی یہی ہوتا ہے نا دال عین اور واو، تو اس کا مطلب کسی کو بلانا، دعوت دینا، یدعونا وہ سارے دعوت دیتے ہیں، اگر ایک ہو تو یدعو ایک دعوت دیتا ہے، یدعونا زیادہ لوگ دعوت دیتے ہیں، یدعونا مطلب یہ جو مشرکین ہیں یہ دعوت دیتے ہیں، یہ بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، یہ جو مشرکین ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، کس طرح آگ کی طرف بلاتے ہیں کہ ان کی جو دعوت ہے وہ آگ کی طرف جہنم میں لے جانے والی دعوت ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایک سے شادی کرے گا تو وہ پھر انہی کے ساتھ اس طرف جانے کے اس کے چانسز بن جائیں گے۔ آگے فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، الہ طرف، الجنتی، الجنتی سمپل جنت ہو تو جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، تو عربی کے اندر، اور اگر الجنہ تو اس کا مطلب ہے مخصوص باغ، کون سا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے اگلی دنیا کے اندر، الجنت جسے ہم عام الفاظ میں جنت کہتے ہیں، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اذن ہم کہتے ہیں نا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، بھی ساتھ، اذن حکم ہی اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا، اچھا اس کا معنی ہم اذن حکم بھی کر سکتے ہیں اور اس کا معنی ہم توفیق بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنی توفیق کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یا اللہ اپنے حکم کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ و اور یو وہ، بین ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں نا کہ بین ثبوت مل گئے جی، بین ثبوت مطلب ظاہر ثبوت جو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے بیان کرنا، بین بیان کرنا، جیسے ہم لفظ بیان ہے تو اس میں بھی یہی با ہے یا ہے اور نون ہے، و اور یو وہ یعنی اللہ تعالیٰ بینو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات ہی، آیات آیت کی جمع ہے، تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی،
تو ہم قرآن پاک کی جو ورسز ہیں ان کو بھی ہم آیت کہتے ہیں نا، آیات کہتے ہیں، کیونکہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات ہی، آیات ہی اس کی مطلب اللہ تعالیٰ کی اپنی، اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لی واسطے، الناسی، یہ لفظ جو ہے نا یہ دو لفظوں کے ملنے سے بنا ہے، ایک ہے لی کا مطلب واسطے، اور دوسرا ہے الناسی۔ اب دو لام اکٹھے ہو رہے ہوں تو پھر الف نہیں لکھا جاتا، یہ قاعدہ ہے، تو اس لیے الف یہاں سے حذف کیا ہوا ہے، تو للناسی، جیسے ہم للہ لکھتے ہیں نا، ویسے اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں تو الف لام لام اور ہے لکھتے ہیں، لیکن جب للہ لکھیں گے تو پھر وہ اس وہاں پر وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دو لام جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں کیا ہوگا کہ درمیان والا الف جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو للناسی، واسطے لوگوں کے، لا تاکہ، لعلہم، لعلہ تاکہ، ہم وہ، لعلہ تاکہ، ہم وہ، یا وہ، دیکھیں ہم بھی وہ ہے اور یا بھی وہ ہے، آگے ہے تذکرون، تذکرہ کریں۔ تذکرہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ بیان کرنا بار بار، اور بار بار بیان کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی چیز یاد رہے، اور اگر اس میں کوئی سبق ہے تو وہ سبق بندے کو مل جائے، یعنی اس سے نصیحت مل جائے، تو اس کے لیے تذکرہ کو ہم نصیحت بھی کہتے ہیں، یا تذکرون، تاکہ وہ نصیحت لیں۔ دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں، ولا، اور نہ، تنکحو، تم نکاح کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتی، یہاں تک کہ، یؤمن، وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ ایک مومن عورت یا ایک مومن باندی، خیرن، بہتر ہے، من مشرکاتن، مشرک عورت سے، ولو، اور اگرچہ، اعجبتکم، یہ بات تمہیں بڑی عجیب لگے یا حیرت میں ڈال دے، یا تمہیں وہ مشرک عورت بہت خوبصورت لگے، ولا، اور نہ، اور مت، تنکحو، تم نکاح کرو، المشرکین، اب خواتین کے لیے آ گیا، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتی، یہاں تک کہ، یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مؤمن، اور البتہ ایک مومن عبد یعنی غلام، یا مومن عام مومن بندہ، مومن بندہ، خیرن، بہتر ہے، من مشرکن، مشرکہ سے، من مشرکن، مشرکہ سے، سوری، من مشرکن، مشرک مرد سے، کیونکہ یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے تو یہ مشرک مرد، اور ایک غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اور چاہے یہ چیز تمہیں عجیب لگے یا تمہیں حیرت میں ڈال دے، یا پھر تمہیں وہ جو مشرک ہے وہ بہت اچھا لگے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یعنی یہ جو مشرکین ہیں، یدعونا، یہ بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، والمغفرتی، اور مغفرت کی طرف یعنی معافی کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم کے ساتھ یا اپنی توفیق کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیتیں یا اس کی آیتیں، للناسی، واسطے لوگوں کے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، تذکرہ کریں، وہ نصیحت حاصل کریں۔ جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، بعد میں پھر ان کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ اور، یا وہ، آگے ہے سألونک، سألون، سوال کرتے ہیں، سارے کے سارے سوال کرتے ہیں، مطلب جمع کا صیغہ آ گیا، کا، آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان، بارے میں، کے بارے میں، کے متعلق، المحیض، حیض کے دنوں کے، خواتین کی ماہواری کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، مطلب جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو وہ وقت جو ہے، اذن، اب اذن جو ہے نا یہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ جو ناگوار گزرے، اگر وہ چھوٹے لیول کی ہو تو اس کو کہتے ہیں اذن، اسی کا ترجمہ جو ہے نا یہاں پر زیادہ تر مترجمین نے اور مفسرین نے اس کا کیا ہے نجاست، یا اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا ترجمہ انہوں نے گندگی کر دیا ہے، تو اذن تکلیف کو کہتے ہیں، اور اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو ضرر کہتے ہیں۔ تو اب یہاں زیادہ تر جو ترجمے ہیں اردو میں
تو اس نے اس کا مطلب جو ہے وہ سب نے یہ گندگی لیا ہے. لیکن اسی کا ترجمہ ہم یہ تکلیف یہ بھی کر سکتے ہیں. قل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے یا وہ تکلیف ہے. فاعتزلوا فاعتزلوا فا اور آگے ہے الف عین تا زے اور لام یہ ہے اعتزل. تو آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا معتزلہ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو مڈل ایجز میں تھا مامون الرشید کے دور میں خصوصی طور پر. تو مطلب اس وقت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کا زور تھا اس وقت. تو کیا تھا کہ اعتزال کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا کہ وہ مین سٹریم مسلمانوں کی جو تھنکنگ تھی اس سے وہ ایک خاص معاملے میں علیحدہ ہو گئے. دین کے احکامات کو وہ کہتے تھے کہ عقل کے معیار پر عقل کی کسوٹی پہ بھی ہمیں پرکھنا چاہیے. بہت سے معاملات کو وہ اس طرح سے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کو کہا گیا انہوں نے اعتزال کیا. تو اعتزال کا مطلب علیحدہ ہو جانا. تو فاعتزلوا تو پس علیحدہ ہو جاؤ الگ رہو. الگ رہو مطلب ان دنوں میں الگ ہو جاؤ. النساء عورتیں النساء عورتیں یا عورتوں سے ان دنوں میں الگ رہو. ولا فاعتزلوا النساء اور پس اعتزال کرو یا الگ رہو خواتین سے فی المحیض حیض کے دنوں میں ماہواری کے دنوں میں. ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ مطلب زیادہ مردوں کو زیادہ خواتین کو سارے مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نا. تو اس ان کا ذکر ہے تو اس لیے یہ سارے سیگے جو ہیں یہ جمع کیا رہے ہیں. ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ ہن ان کے اور تم ان کے قریب مت جاؤ حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں ماہواری آنی بند ہو جائے تو اس وقت ان کو ایک قریب مت جاؤ. فَإِذَا پس جب تطہرنا اب پہلا ہے یطہرنا اس کا مطلب ہے کہ ماہواری کا جو خون ہے وہ آنا بند ہو جائے. اور اگلا ہے فَإِذَا پس جب تطہرنا جب وہ پاک ہو جائیں مطلب وہ غسل کر لیں. فَأْتُوا تو آؤ پس آؤ پس آتو آؤ ہن ان کے پاس تو ان کے پاس آؤ. من سے حیث جہاں سے جیسے امرا حکم دیا کم تمہیں امر دیا تمہیں. ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اب اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں. میں یہ آیت مکمل کر کے تو پھر دیکھتا ہوں کہ اردو کے اندر ہم کتنے الفاظ ہیں ان میں سے کہ جو عام طور پر ہم بولتے ہیں. امرا یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا. امرا حکم دے چکا یا حکم دے دیا کم تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح سے جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب وہ محبت کرتا ہے یا وہ پسند کرتا ہے. یحب وہ پسند کرتا ہے. التوابین التوابین توبہ کرنے والے. التوابین توبہ کرنے والے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یحب وہ پسند کرتا ہے المتطہرین پاکی حاصل کرنے والوں کو پاک رہنے والوں کو. متطہرین پاک رہنے والے. اب آتے ہیں ہم ان الفاظ کی طرف. اور یسألونک ہم سوال کرتے ہیں نا اردو میں ہم لفظ پڑھتے ہیں سوال یہ وہی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ورڈ ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہیں اور یہ مرکب لفظ جسے ہم کہتے ہیں عربی کے اندر بہت سے 2-3 الفاظ مل کے تو یہ بناتے ہیں. اس کے اندر ایک یا ہے اس کا مطلب وہ اور پھر ہے سین حمزہ لام اور آگے واو. تو اصل میں ہے سین حمزہ اور لام سال مطلب سوال اور واو آ گیا تو زیادہ لوگوں کا سوال. ٹھیک ہے واو اور نون زیادہ لوگوں کا سوال اور آگے آ گیا کا آپ سے تو اس میں سوال کا لفظ اور وہ سوال کرتے ہیں. انل محیض حیض کا لفظ جو ہے یہ اردو کے اندر اکثر استعمال ہوتا ہے ان کے بارے میں. ہم اردو میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے بولا جاتا ہے منو ان لیکن یہ ہوتا ہے منو ان. منو مطلب من مطلب سے ان کسی کے بارے میں مطلب کہاں سے اور کس کے بارے میں اس کو ہم کہتے ہیں منو ان کہ کسی نے کوئی بات منو ان سنا دی. مطلب کیا من جہاں سے سنی تھی ان جس کے بارے میں سنی تھی ویسی کی ویسی سنا دی تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی منو ان. تو یہ وہی ان ہے
ان مطلب بارے میں، المحیض حیض کے دن، اس کی ساری ڈیوریشن، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، جیسے ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹرم ہم سنتے ہیں، قال مطلب کہا، اور قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن اذا ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، اذا تکلیف کو کہتے ہیں، اذا یا اذا رسانی، تو یہاں پر بھی اذان تکلیف۔ تو اس کے بعد ہے فاعتزلو، اس کا ایک لفظ میں نے بتا دیا، اتنا کامن نہیں ہے معتزلہ کا لفظ یا اعتزال کا لفظ، لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت اردو مطلب اگر لٹریچر وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں یا ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ اس لفظ سے واقف ہیں۔ النساء اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، نساء کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، تو نساء خواتین، عورتیں، فی میں، المحیض، اب فی کا لفظ بھی ہم اکثر بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فی زمانہ، مطلب زمانے میں، فی زمانہ یہ رواج چل رہا ہے کہ مطلب آج کل یہ رواج ہے۔ فی المحیض پھر وہی لفظ آ گیا، ولا تقربوہن، تقربو قرب مطلب قریب جانا، تا تم قریب نہ جاؤ، ہن ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ، ہم کہتے ہیں حتیٰ کہ، تو حتیٰ کہ کا مطلب یہی ہوتا ہے یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک، اور آگے ہم کے لگا دیتے ہیں تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ، یطہرن ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں طاہر، طاہر کہتے ہیں پاک کو، پھر ہم لفظ پڑھتے ہیں اسی کے جو مونس ہے وہ ہے طاہرہ، اسی طرح ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تطہیر، تو یہ سارے لفظ آپس میں ریلیٹڈ ہے، یطہرن پاک ہو جائیں، فاذا پس جب، تطہرن پاک ہو جائیں، فاتوہن او ان کے پاس، مین سے حیث، حیث جیسے ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا کہ ایک لفظ ہے حیثیت، تو وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو حیث مطلب کہ چاہنا، جہاں سے، امر، امر ہم کہتے ہیں نا اوامر و نہیں، یا امر فلاں کا امر، یہ اللہ کا امر ہے مطلب حکم۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے یحب، وہ پسند کرتا ہے، ہم کہتے ہیں حب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، یا لفظ ہے محبت، تو اس میں بیسیکلی اس کا مادہ یہی ہا اور با یہ اس کا مادہ ہے۔ آگے ہے توابین، توبہ، تو اس سے یہ لفظ ہو گیا، اور آگے متطہرین تو پاک لوگ، طاہر جیسے ہوتا ہے یا طاہرہ ہوتا ہے، تو وہ سارے الفاظ اس میں آگے، دوبارہ سے میں آیت کو پڑھتا ہوں، اور یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے دنوں کے بارے میں یا حیض کے معاملے میں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے یا وہ تکلیف ہے، فاعتزلوا، پس الگ رہو، النساء خواتین سے، اپنی عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن اور نہ ان کے قریب جاؤ، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاکی حاصل کر لیں، فاذا تطہرن جب وہ غسل کر لیں، جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن تو ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، نساؤکم، نساؤکم خواتین، کم تمہاری، تمہاری عورتیں، حرثن، حرثن، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یہ جہاں ہم فصل بوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حرث، اسی سے لفظ نکلا ہے حارث، حارث فے سے، سین سے نہیں، حارث، تو حارث کا مطلب کسان، مطلب کھیتی باڑی کرنے والا، تو حرثن کھیتیاں ہیں، لکم تمہاری، جیسے فصل جو ہے زمین کے اندر فصل اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، اسی طرح سے ایک خاندان کے اندر جو اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواتین سے دیتا ہے، تو خواتین کو فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ خواتین تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُو پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتیوں میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، جیسے تم چاہو، تو قیود کا خیال رکھتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے تم چاہو، جس وقت چاہو تم اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو، تو اللہ نے جو قیدیں حدیں لگا دی ہیں صرف ان کا خیال کرو، وقدموا، وقدموا، اور وقدموا کا مطلب ہوتا ہے، ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے نا قدم، قدم اٹھانا، قدم کیا ہوتا ہے آگے بڑھنا، تو اس کا مطلب ہوا قدموا، یہ حکم کا امر کا صیغہ ہے، تو قدموا اور آگے بھیجو، آگے بھیجو،
लिअन्फुसिकुम, ली वास्ते, अनफुस, अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स कहते हैं जान को, ली वास्ते अनफुसी, तो जाने, कुम तुम्हारी, अपनी जानों के लिए, तो अपनी जानों के लिए आगे भेजो। इसके दो तर्जमे हैं, एक तो ये कि तो अपनी जानों के लिए आगे भेजो, मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाओ, तो जो औलाद होगी वो औलाद अपने वालिदैन के काम आएगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो एक तो इस तरफ है, और दूसरा इसका जो तर्जमा है वो ये किया जाता है कि इससे मुराद ये है कि तुम्हारी औलाद जब तुम्हारे लिए नेक अमाल करे, जब नेक अमाल करेगी तो उसका जो फायदा है वो वालिदैन को भी पहुंचेगा, तो वालिदैन के लिए औलाद एक सदका जारिया बन जाएगी, तो आगे उनको इसका जो सवाब है वालिदैन को वो मिलता रहेगा। वत्तकुल्लाह, और तकवा अख्तियार करो, अल्लाह, अल्लाह ताला का, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। वअलमू, और सब जान लो, अन्नकुम, ये कि तुम, अन्नकुम, ये कि तुम, मुलाकूह, मुलाकूह, एक हम लफ्ज पढ़ते हैं मुलाकात, मुलाकात होता है मिलना, और ये लफ्ज बेसिकली लिका से, लिका मुलाकात को कहते हैं, तो मुलाकू, मिलने वाले हो, हु, उससे, मतलब अल्लाह ताला से, और जान लो कि तुम अल्लाह ताला से मिलने वाले हो। तकवा का हुक्म दे दिया कि तकवा अख्तियार करना, जो हुक्म दिए जा रहे हैं इनकी पाबंदी करना, और ये चीज ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात होनी है। वबशिर, और खुशखबरी है, वबशिर, और खुशखबरी दीजिए, अलमुमिनीन, मोमिनों को, वबशिरी अम्र का सीगा है, और खुशखबरी दी, हम एक लफ्ज पढ़ते हैं बिशारत, तो बिशारत में यही उसका भी मादा है ना, कि बिशारत मतलब खुशखबरी, और बशीर खुशखबरी देना, और बशीर खुशखबरी देने वाला। इसी तरह से मुबश्शिर, जिसकी खुशखबरी दी जाए। तो ये देखिए कितने ज्यादा अल्फाज हैं कि जो मतलब इसमें मिलते जुलते हैं, तो उर्दू के अंदर हम आम इस्तेमाल करते हैं। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए, अल मुमिनीन, मोमिन लोगों को, मोमिनीन को, मतलब मुसलमान मर्दों और औरतों को, सबको खुशखबरी दे दीजिए। आगे फरमाया आयत नंबर 224, वला, और ना, या मत, और मत, तजअलू, तुम करो या तुम बनाओ, और ना तुम बनाओ, जाअल मतलब बनाना। इसी तरह से हम लफ्ज पढ़ते हैं उर्दू में जाली, जाली भी, जाली को जाली इसीलिए कहते हैं कि वो खुद बनाया जाता है, वो चीज असल नहीं होती, उसको हम गढ़ लेते हैं, तो गढ़ी हुई बात को जाली कहा जाता है। तो जाली का मतलब बनाई गई, तो वला, और ना, तजअलू, तुम बनाओ, अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला को मत बनाओ, उर्दतन, उर्दतन कहते हैं निशाने को, और अल्लाह को निशाना मत बनाओ, ले वास्ते, ईमान, ईमान एक लफ्ज होता है ईमान, फेथ जिसे हम कहते हैं, और एक होता है ईमान। ईमान जो है ना, ईमान जो है वो तो है फेथ, या जिसे हम दीन कहते हैं, और ईमान कहते हैं हम कसम को, कसम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है ईमान। तो ईमान मतलब ये जमा हो गया उसका, तो कुम, तुम्हारी, अपनी, और अल्लाह को मत बनाओ निशाना अपनी कस्मों का, अयमन एक, ईमान ज्यादा, तो उनका निशाना मत बनाओ, अन, ये के, तबर्रू, ये के, ता, तुम, बर्रू, बर होता है ना, हमने पीछे पढ़ा था, बर का मतलब क्या है, नेकी, बर का मतलब, वलाकिन्नल बर्रा, पीछे हमने पढ़ा था ना, बिर और बर, ये दोनों अल्फाज में पढ़ चुके हैं। ये कि तुम अच्छाई करो, वतत्तकू, और तकवा अख्तियार करो और परहेजगारी करो, वतुस्लिहू, और तुम सुलह करो, बैनन्नास, लोगों के दरमियान। तुम इन चीजों में अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का निशाना मत बनाओ, कि कभी ये कह दो कि मैं तो ये नेकी का काम कभी नहीं करूंगा, या तकवे के मामलात में, या मैं किसी के दरमियान जो है ना सुलह कभी नहीं करवाऊंगा, तो ऐसी कस्में अल्लाह ताला कहता है मेरा नाम लेके मत खाया करो। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, समीउन, समीउन, ये वही लफ्ज जैसे हमने पहले देखा था, हम लफ्ज पढ़ते हैं समाअत, समाअत मतलब सुनने की कुवत। इसी तरह से समा, वो चीज जिसे सुना जाए, वो वाली महफिल, जैसे महफिल समा, तो इसी तरह समीउन, सुनने वाला, जो सुनता हो, समीउन, जो सुनने वाला है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला है समीउन, सुनने वाला, अलीमुन, जान, इल्म वाला, इल्म किसे कहते हैं, जानने को,
خبر کو، تو علیم جس کو علم ہو، جس کو خبر ہو، جو سب کچھ جان، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نام آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ سننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس آیت کو، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ، اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ واسطے اپنی قسموں کے، أَن تَبَرُّوا یہ کہ تم نیکی کرو یا حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا اور تم صلح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 225، آج کے سبق کی آخری آیت۔ لا نہیں، یو وہ، آخذکم ہم نے ایک لفظ اردو میں بولتے ہیں مواخذہ، مواخذہ فلاں کا مواخذہ کرو، مواخذہ مطلب اسے پکڑ لو، اس کو اس بات کے معاملے میں اس کو پکڑ لیا جائے، تو لا نہیں، یواخذ وہ مواخذہ کرتا، نہیں وہ پکڑتا، کم تمہیں وہ نہیں پکڑتا تمہیں، اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، بی ساتھ، اللغوی لغو، لغو مطلب بے معنی، لا یعنی بےہودہ۔ اب بےہودہ کا لفظ اردو میں تو بڑا یہ غلط لفظ کے معنی میں ہم لیتے ہیں، لیکن بےہودہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لغو بھی ہم اردو کے اندر اس کا جو معنی ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ جو ہے اس کا جو اصل مطلب ہے وہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور زبان میں جاتا ہے تو وہاں پر خاص موقع پر استعمال کی وجہ سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ساری دنیا کی زبانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی عربی کے الفاظ کے ساتھ ہوا، جب یہ اردو میں آئے تو بہت سے الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہے غلیظ، تو اردو میں ہم اس کا مطلب تو بہت برا لیتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مطلب برا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا، کہ جو چیز بہت زیادہ ہو۔ تو اور یہ اردو میں جب آیا تھا تو یہی تھا کہ بہت گاڑی بات، کسی کو بہت غلط بات، بہت گہری بات کہہ دی تو اس کے بارے میں کہا یہ غلیظ بات ہے، پھر یہ گالی کے لیے استعمال ہوتے یہ غلیظ، تو غلیظ کا مطلب اردو میں ہم ڈفرنٹ لے لیتے ہیں، لیکن جب ہم لفظ کی جو اس کی ہسٹری ہے، اس کے معنی کی، اس کی طرف جب جاتے ہیں تو سارا معاملہ جو ہے عقدہ سارا کھل جاتا ہے کہ یہ الفاظ یہاں سے اس طرح سے تبدیل ہو کے تو اس طرح سے بن گئے ہیں۔ تو باللغوی ساتھ بےہودہ کے، یعنی بےہودہ کے معاملے میں، جو بے مقصد ہیں ان کے معاملے میں، فی میں، ایمانکم ایمان قسمیں تمہاری، ایمانکم ایمان قسمیں کم تمہاری، اپنی بےہودہ قسموں میں، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بےہودہ قسموں میں، یعنی ایسی قسمیں کہ جو مطلب بالکل لغو ہوں، ان میں نہیں پکڑتا، کہ جو تمہیں مطلب، چلیں اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا آگے فرمایا ولیکن اور لیکن، وا اور لیکن، لیکن ہم تو لیکن پڑھتے ہیں، لیکن ترکی زبان میں بھی اس کو لیکن ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ترکی میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ یہیں سے گیا ہوا ہے ترکش لینگویج میں، تو لیکن کا مطلب لیکن، اور لیکن یواخذکم وہ پکڑتا ہے تمہیں، بما ساتھ اس کے، کسبت کسبا کمایا، کما لیا، ماضی کا صیغہ ہے، تا آگے تم نے، کسبت جو کما لیا تم نے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، جو کما لیا تمہارے، کسبت جو کما لیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، اللہ تمہیں ان قسموں میں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کما لی، جو تم نے جان بوجھ کے کوئی کام جو ہے نا وہ اس طرح سے، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے۔ اب ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں غفار، بہت زیادہ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، غفور بھی غفار بھی۔ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں اردو میں مغفرت، مغفرت مطلب معافی، مغفرت کا مطلب معافی، تو پھر ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں غافر، غافر، اور ایک پڑھتے ہیں ہم غفور، ایک پڑھتے ہیں غفار، ایک پڑھتے ہیں مغفرت، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو غفور کا مطلب جو کہ بخشنے والا ہے، حلیم حلم والا مطلب بردبار، جو بہت زیادہ کسی کی جو باتیں ہیں ان سے درگزر کر لے، درگزر کرنے والا۔ یہ جی آج کی یہ 5 آیات مکمل ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں، اچھا ان کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے ایک دفعہ وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ پہلی آیت سے بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور مشرک عورتوں کے ساتھ شادی نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ
ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور البتہ مومن لونڈی مشرک عورتوں سے بہتر ہے، مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ تم مطلب مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے شادی کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور البتہ ایک مومن مرد یا مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، چاہے تمہیں یہ بہت ہی عجیب لگے یا تمہیں بہت اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ تعالی تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق کے ساتھ بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف ہے یا وہ گندگی ہے تو اپنی عورتوں سے ان حیض کے دنوں میں دور رہا کرو اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو ان کے پاس جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح سے جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو یا پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تو اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو آؤ، جیسے تم چاہو جاؤ اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہاری اس سے ملاقات لازمی ہوگی اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ احسان نہ کرو گے یا حدود الہی کا احترام نہ کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، اور یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری آدھی قسموں کے باب میں کوئی معاوضہ نہیں کرے گا، لیکن وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ان قسموں کے بارے میں تم سے ضرور معاوضہ کرے گا جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے، یعنی بردبار ہے یا تحمل والا ہے۔ جی یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم تفسیر کا پڑھ رہے تھے، آیت جو ہماری